اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف نہ لائے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کا سامنا کرنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کے رہنے والوں کو ان کے ظلم کے سبب ان کی بے خبری میں ہلاک نہیں کرتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور اے حبیب، آپ کا رب بے نیاز رحمت والا ہے۔ اے لوگوں، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی ہلاک کر دے، اور تمہاری جگہ اپنی اطاعت کے لیے جسے چاہے لے آئے، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جس قیامت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تو عنقریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور مشرکوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا اور ایک حصہ بتوں کے لیے، اور اپنے گمان میں بولے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو وہ حصہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے شریکوں یعنی شیاطین نے اچھا کر دکھایا تاکہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو اے حبیب آپ انہیں اور ان کے بہتانوں کو چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور مشرکین محض اپنے گمان سے بولے یہ مویشی اور کھیتی حرام و ممنوع ہے، اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھوں پر سوار ہونے کو اپنی طرف سے حرام ٹھہرایا گیا، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت مشرکین اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، ان قریب اللہ انہیں بدلہ دے گا ان کی جھوٹی باتوں کا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ انہ حکیم علیم۔ اور مشرک بولے ان مویشیوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر زندہ پیدا ہوا تو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو وہ سب اس میں شریک ہیں، ان قریب اللہ انہیں ان کی بے بنیاد باتوں کا بدلہ دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت بہت علم والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ بے شک تباہ ہوئے وہ لوگ جو حماقت اور جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام ٹھہراتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کیا، بے شک وہ بھٹک گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔